سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج، ہوت، سٹار، پائسس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دو اہم باتیں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 2، میں جو ہوراسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، نظر بد کا مسئلہ ہوگا، ستاروں کی بندش، ساڑھ ساتھی، ایسے معاملات جو ناکامی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اگر وہ معاملات آپ کی طرف ہوں گے تو پھر آپ کے حالات مختلف ہوں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ بزنس مین ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک، جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، چیز رکھ کر بیچتا ہے، یعنی کہ دکاندار، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ کے لیے ایک مہینہ نارمل مہینہ ثابت ہوگا۔ بہت زیادہ آپ کو اس کے اندر پروفٹ ہونے کے چانسز کم ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو ہلکا پھلکا شاید لاس ہو مگر زیادہ نہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر آپ کو اخراجات آپ کے پورے ہو جائیں گے مگر تھوڑی سی دھیان زیادہ دے کر۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ ایک مثال دیتا ہوں، دکان ہے اور آپ 10 بجے اوپن کرتے ہیں، کوشش کریں چاہے مارکیٹ آپ کی 10 بجے 11 بجے اوپن کیوں نہ ہوتی ہے، آپ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے چلے جائیں تو آپ کے لیے مناسب رہے گا۔ آپ کو اس معاملے کے اندر تھوڑے سے جو نقصانات ہوں گے وہ انشاءاللہ اس طرح آپ کے کور ہو سکتے ہیں، یعنی اپنے کام کو تھوڑا سا ٹائم آپ ذرا زیادہ دے دیں تو ٹھیک ہے۔ اوورآل جو معاملات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ نوکری پیشہ حضرات جو نوکری کرتے ہیں ان کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینہ ہوگا، نقصان ہونے کے چانس نہیں ہیں، مگر کاروبار کے اندر یعنی اس کام کے اندر آپ کو ترقی ملنے کے یا تنخواہ بڑھنے کے بھی چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے احتیاط کیجیے گا، اگر ایسے معاملات ہوں تو اس کے اندر نقصان کسی اور طریقے سے ہو سکتا ہے، مگر وہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن لوگوں کے معاملات کوئی دوسرے ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے مہینہ جو ہے بہترین ثابت ہوگا۔ بے فکر ہو کر کام شروع کریں، انشاءاللہ تعالی میں رب نے کرم کیا تو نقصان ہونے کے چانس اس معاملے کے اندر نہیں ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اچھا ہے۔ بے فکر ہو کر نکلیں، انشاءاللہ تعالی میں رب نے کرم کیا تو نوکری ضرور ملے گی۔ آپ کی تقریباً 60% کی ریشو ہے اور 60% کی ریشو بہت اعلیٰ ریشو ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے مہینہ مناسب نہیں، پیپر نہ جمع کروائیے گا ورنہ ریجیکٹ ہونے کے یا فراڈ ہونے کے چانس آپ کے ساتھ کافی زیادہ ہیں اس مہینے کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ جذباتی نہ ہوئیے گا، آپ جذباتی زیادہ ہو جاتے ہیں، جذباتی نہ ہوئیے گا، آپ کی مہربانی۔ اب بات کرتے ہیں جی جن بچے بچیوں کے رشتوں کے معاملات ہیں، تو سب سے پہلے سٹار سے تعلق رکھنے والی بچیوں کے بارے میں بتاؤں کہ آپ کی جو ریشو ہے وہ 30 سے 40% کی ہے۔ خاندان کے اندر جو ہے بہت کم ہوگا رشتہ، خاندان کے باہر زیادہ ہونے کے چانسز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے جو لڑکے اس سٹار سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ریشو جو ہے وہ صرف اور صرف 15% ہے، یعنی کہ کہہ لیں کہ 15 سے 20% تک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے خاندان کے اندر اور باہر ہونے کے چانسز ہیں، اس کو بہت اچھی ریشو ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب اس سٹار سے تعلق رکھنے والے میرے بچے بچیاں جو بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اکثر جب میرے ہوراسکوپ سنتے ہیں تو مجھے کافی میل جو ہے وہ بعد میں میسج کرتے ہیں، جی ہمارے بارے میں بتائیں۔ اللہ کے بندے، میں نے سٹار کے بارے میں بتایا، وہ لڑکا اور لڑکی دونوں ہیں۔ اگر آپ کے اندر کوئی مسئلہ ہے اس معاملے کے اندر تو آپ کو بھی اپنا علاج کروانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر دونوں کو ہے تو دونوں کو کروانا پڑے گا، ایک کے علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دونوں سے مراد کیا ہے کہ دونوں کا اگر سٹار ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا سٹار پائسس ہے، آپ کی وائف کا بھی سٹار پائسس ہے اور میں نے یہ چیز بتائی ہے تو پھر دونوں کو کروانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیے گا، باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے گھریلو معاملات کی۔ گھریلو معاملات کے اندر کوئی خاص نقصان نظر نہیں آ رہا۔ لڑائی جھگڑے جو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے چھوٹے موٹے میاں بیوی کے ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہواتے رہیں گے، مگر کوئی خاص کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اخراجات میں تھوڑا سا فرق پڑے گا، اخراجات کچھ زیادہ ہوں گے، اس کی وجہ سے کچھ پریشانی ہو سکتی ہے۔ سٹار سے تعلق رکھنے والے جو بچیاں ہیں، میرے بھائی ہیں جن کی اولاد ہے،
اولاد کے اندر، بچوں کے اندر بیماریوں کے معاملات ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے چھوٹا موٹا معاملہ آپ کا خراب ہوگا، باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ ہاں جی، تو 12 کے 12 سٹار کو ملا کر جو سب سے بہترین آپ کی صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ آپ کے بتانے لگا ہوں۔ آپ کی بہت مہربانی، ویڈیو کو جو صدقے والا حصہ ہوتا ہے اس کو بڑے دھیان سے سنا کریں، بڑے عجیب و غریب بعد میں کامنٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ہر چیز تفصیل سے بتائی ہوتی ہے۔ اسکرین شاٹ بھی کئی دفعہ میں لگا دیتا ہوں تصویر بنا کر، تاکہ آپ کو مسئلہ نہ بنے، آپ وہاں سے اسکرین شاٹ لے سکیں۔ پھر بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ چیز آپ نے نہیں بتائی، یہ چیز آپ نے نہیں بتائی، ٹھیک ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ ویڈیو ہی تو دیکھنی ہوتی ہے 5-7 منٹ کی، پورے مہینے کا آپ نے اپنا دیکھنا ہے، اور 5-7 منٹ کی آپ لوگ ویڈیو دیکھنے میں اتنا مسئلہ آپ کو بن جاتا ہے، اس کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر بعد میں آپ کو بھی پریشانی بنتی ہے، مجھے بھی بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا جو بہترین صدقہ ہے وہ ہے لال رنگ کا استعفیٰ۔ آپ نے گوشت کا صدقہ دینا ہے۔ اب گوشت کا صدقہ آپ نے کب دینا ہے؟ اگر تو آپ میری ویڈیو پہلے اپلوڈ اسی لیے کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ چیز کر سکیں۔ اس بار آپ لوگوں نے صدقہ جو ہے وہ مہینے کے پہلے دن دینا ہے، یعنی کہ 1 تاریخ کو، ٹھیک ہے۔ 5 چھٹاک آپ نے لینا ہے بڑا گوشت، اس کے نارمل پیس کروانے ہیں، بون لیس لیجئے گا، دوسرا نہیں لینا ہڈی والا، 1 پاؤ تو لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اپنے نارمل پیس کروانے، چھوٹے جو جانوروں کے منہ میں آ جائیں۔ اپنے سر سے جو ہے آپ نے 7 بار اس کو گھمانا ہے، یعنی کہ وارنا ہے، اور آپ نے کسی ایسی جگہ پر، خاص طور پر اگر کوئی آپ کے پاس نہر ہو، دریا ہو، تو وہاں دیں، پانی، چلتے پانی کے اندر تو سب سے زیادہ مناسب ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو کسی ایسی جگہ جہاں پر پرندے ہوں، وہاں پر آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ لوگ یہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں 1 کے بعد، یعنی کہ صدقے کا وقت گزر جاتا ہے، تو پھر آپ نے 5 چھٹاک گوشت دینا ہے، اور اسی میں ہی آپ نے 5 چھٹاک شامل کرنی ہے مسور کی دال، وہ بھی لال رنگ کی ہوتی ہے، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی، اس کو دھیان سے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ مسور کی دال یہ آپ نے ساتھ شامل کرنی ہے، شامل کر کے پھر آپ نے اس کو دریا برد کرنا ہے، یا پھر آپ نے کسی پرندوں والی جگہ پر رکھنا ہے۔ طریقہ کار سیم یہی ہوگا، اور پھر آپ کی دن کی پابندی نہیں ہوگی، پھر آپ یہ کسی بھی دن دے سکتے ہیں۔ دوسرا، میں آپ کو جو پڑھائی ڈیلی بتاتا ہوں وہ لازمی کریں، 100% کریں، اس کو اگنور نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا اسکرین شاٹ ہے، یہ والی پڑھائی روزانہ لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو روز دیکھیں، تقریباً 8-9 بجے تک یہ اپلوڈ ہو جاتی ہے، فجر کے بعد کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو لازمی دیکھیں اور اپنی پڑھائی ضرور کریں۔ اور آپ کو جو آپ کے اس کے ساتھ کیا ہے، آپ کے نوافل ہیں عشاء کی 17 رکعات کے بعد۔ اب ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو یہی نہیں پتہ کہ عشاء کی 17 رکعات ہیں۔ اگر آپ جا کر کمنٹس چیک کریں گے تو وہاں پر کئی لوگوں نے یہ کمنٹ کیے ہیں، جی آپ 17 رکعات بتا رہے ہیں، عشاء کی تو 17 رکعتیں ہوتی ہی نہیں۔ خدا کا واسطہ نماز کی رکعتیں پوری پڑھا کریں، سنتے چھوڑ دیتے ہیں، جو ہمارے نبی نے کیا ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو برکت کہاں سے پڑے گی؟ رکعتیں پوری پڑھا کریں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جو نبی نے کیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، مولویوں نے جو علم بتایا ہے یا مذہب بتایا ہے وہ نہیں۔ موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑا کریں۔ رب کے سجدے کم کر دو گے تو رزق کہاں سے ملے گا، دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو نماز کا بیڑا غرق نہ کریں۔ عشاء کی 17 رکعات کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، نیت بتا رہا ہوں، 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ 4 نوافل آپ نے پڑھنے ہیں، اور اس کو نہ چھوڑیے گا۔ آپ کے سٹار کے مطابق یہ اس میں اعظم کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہر سٹار کو موافق آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے، اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں تو دیکھیے گا اللہ کی ذات کتنا کرم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارک ہے، ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک شخص چوک میں کھڑا ہو کر اللہ کی ذات سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، تو آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگ کر اس کے ہاتھ پکڑ کے نیچے کر دیے کہ اے شخص، تو اپنے رب سے صبر نہ مانگ، کیونکہ پہلے میرا رب تجھے دکھ دے گا پھر صبر دے گا۔ اپنے رب کا شکر ادا کر تاکہ وہ تجھے پہلے خوشی دے اور پھر تو اس کا شکر ادا کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں کاروبار میں، انسان کی ہر ایک چیز میں بہت زیادہ کام کرتی ہیں، ان چیزوں کو نہ چھوڑے تو زیادہ بہتر ہے، خاص طور پر جو میں نے نوافل آپ کو بتائے،
باقی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔